اس میں دیکھیں جتنے بھی یہ شر پسند تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یعنی گھر کا محاصرہ کیا، یہ 40 دن تک محاصرہ رہا، یہ لوگ ایک بات تو یہ کہ بلاد حرمین سے نہیں تھے، حرمین شریفین مکہ مدینہ کے لوگ نہیں تھے، یہ لوگ مصر سے آئے تھے اور کوفہ سے آئے تھے اور بصرہ سے آئے تھے۔ تو مصر، کوفہ اور بصرہ کے شر پسند قسم کے عناصر تھے، ایلیمنٹس تھے جو مدینہ میں آئے تھے، اور انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ اچھا، ان کے اوپر مطلب وجہ کیا بنی تھی، کیوں انہوں نے یہ اقدام کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا؟ بیسیکلی چونکہ یہ تھے شرپسند، اور ان کی شرپسندی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان پہ سختی بھی کی۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کبوتر بازی کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو غلیل بازی کرتے تھے، مطلب غلیلوں سے جو ہے وہ پرندوں کو نشانہ بنانا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پہ سختی کی کہ بھئی یہ کیا کام کر رہے ہو، مطلب یہ کبوتر بازی اور یہ کیا لہو لہب میں پڑ گئے ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس پہ سختی کی اور ان کاموں سے منع کیا۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو نشہ آور نبیذ پیتے تھے۔ نبیذ دیکھیں عربوں میں یہ رواج تھا کہ کھجوروں کو جو ہے وہ پانی میں صبح کے وقت رکھ دیتے تھے، ایک برتن میں پانی ڈال کے کھجوریں رکھ دیں، شام کو وہ شربت سا بن گیا میٹھا، اس کو استعمال کر لیا، شام کو رکھ دیا، صبح کو استعمال کر لیا۔ لیکن ایک وقت کے بعد اس میں سکر یعنی مدہوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، نشہ آ جاتا تھا۔ تو نبیذ اس کا پینا تو جائز تھا، لیکن نشہ آور نبیذ کا پینا جائز نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نبیذ کے بہانے نشہ آور نبیذ پینا شروع کر دی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی اور اس کو لاٹھی بھی دی تھی کہ جس کو تم دیکھو نشہ آور نبیذ پی رہا ہے، نبیذ کے نام پہ جو ہے نشہ کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ تو انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ حضرت عثمان پہ الزام لگایا کہ جی دیکھیں جی، انہوں نے تو لاٹھی کی بدعت ایجاد کی۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ الزام لگایا، اور بڑے افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے جو ہے وہ کتابیں لکھی کہ جی خلافت سے ملوکیت کی طرف جو ہے معاذ اللہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سسٹم جانا شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو سب سے بڑے بند تھے جو ہے وہ ملوکیت کے خلاف۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب چینج آ رہی تھی، سنت کی جگہ بدعت رائج ہو رہی تھی، جب شر جو ہے وہ پھیل رہا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے؟ سختی کر رہے تھے۔ اس سختی کے جواب میں وہ شر پسند عناصر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف الزامات کی بچھاڑ کر رہے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو سسٹم کو بچاتے بچاتے جو ہے وہ شہید ہوئے۔ وہ سسٹم جس کو کون گرا رہا تھا، وہ گرانے والے مرتدین قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ گرانے والے لونڈیوں کی اولاد تھے، وہ گرانے والے نیو مسلم تھے، وہ گرانے والے یہود النصارہ کی جماعت کے سازشی عناصر تھے، وہ گرانے والے وہ لوگ تھے جو عیش پرستی میں پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب انہوں نے اس قسم کی بدعات وغیرہ ایجاد کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر سختی کی، ان میں سے بعض کو جلا وطن بھی کیا۔ حضرت سعید بن الاس جن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ یہاں پہ 13 افراد ہیں، ان میں سے ایک اشتر نقی بھی تھا کہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ شرارت کر رہے ہیں، باز نہیں آ رہے۔ ان میں سے کئی ایک چور و چکے تھے، جب ان کے اوپر سختی کی جاتی تھی تو ان کو جلا وطن بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ایسا کریں گے، ان کو جلا وطن کر دیں، تو حضرت معاویہ کے پاس ان کو شام بھجوا دیں۔ تو انہوں نے حضرت معاویہ کے پاس بھجوا دیا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت معاویہ نے بھی ان 13 افراد کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش آئے، ان کو سمجھایا، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، لیکن کوئی ان کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو انہوں نے بھی حضرت عثمان کو لکھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ان کو حمص بھجوا دیں۔ حمص ایک مطلب وہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے بیٹے تھے، وہ گورنر تھے حضرت عثمان کی طرف سے۔ تو وہ پھر ان 13 افراد کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور انہوں نے ان کی خوب جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ٹریننگ کی۔ وہاں پھر انہوں نے توبہ استغفار کی، حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید سے کہا کہ جی آئندہ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کو واپس بھیج دیا۔ تو اب یہ واپس آئے تو پھر شرارتیں کرنے لگ گئے۔ تو اس قسم کے چور و چکے عیاش قسم کے جو ہے وہ لوگ تھے، غلیل بازی کرنے والے، کبوتر بازی کرنے والے، نبیذ پینے والے، چوریاں کرنے والے، تو ان کے اوپر جب سختی کی جاتی تھی یا انہیں جلا وطن کر دیا جاتا تھا تو اس پر توبہ استغفار کر لیتے۔ جب دوبارہ ان کو واپس جو ہے وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں بھیجا جاتا تھا تو وہ پھر جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا فیکٹر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرمی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی سختی کی، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کیا۔ حضرت عمر تو اپنی سختی میں بہت زیادہ معروف تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج میں نرمی تھی، تو وہ ان کے بڑے شر کو بھی جو ہے وہ برداشت کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، کبھی سختی کر لی لیکن پھر ان کو
رستہ دے دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا شر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور وہ حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے. یعنی جب ان کے ساتھ سختی ہوتی تھی نا، اور وہ سختی بلا وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے جواز تھا اور توبہ استغفار بھی کرتے تھے، لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ لوٹ آتے تھے اپنے شر کی طرف. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ جتھے بنا لیے، اور اس میں ایک بڑا الزام ان کا یہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمارے وظیفے روک لیے اور وہ وظیفے اپنے رشتہ داروں کو دینا شروع ہو گئے.